السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے وقت نیت کی تجدید کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کتاب کے ذریعے ہدایت، رحمت اور برکت سے نوازے، اپنی رضا سے نوازے، ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہمیں حکمت عطا کر دے، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، ہمیں بعد والوں میں سچی ناموری عطا فرمائے، ہمیں نعمت بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ آج ہم آغاز کریں گے سورۃ الاحقاف سے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، اس کی 35 آیات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے 46 نمبر 46 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 66 نمبر ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ احقاف کا لفظ اس سورت کے اندر آیا ہے ایک آیت میں، اور اس کے علاوہ یہ لفظ پورے قرآن میں کہیں اور نہیں آیا۔ اور یہ سورت 7 حوامیم کی آخری سورت ہے اور حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم
إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت زبردست خوب حکمت والا ہے، یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جس چیز سے خبردار کیے گئے اس سے اعراض کر رہے ہیں، یعنی جس چیز کی طرف انہیں توجہ کرنی چاہیے اور جس چیز کے بارے میں انہیں نصیحت کی جا رہی ہے یہ اس کو قبول نہیں کر رہے۔ نصیحت کو قبول کرنا ہدایت کا راستہ کھولتا ہے، ہدایت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسری اللہ کی تخلیق ہے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کے کچھ باقی ماندہ آثار میرے پاس لاؤ۔ مشرکین سے شرک پر عقلی یا نقلی دلیل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو اس کی کوئی وجہ تو بتاؤ، کوئی سبب تو بتاؤ کہ ان کے پاس آخر کیا اختیار ہے، ان کی آخر کیا طاقت ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ عقل سے سوچو بلکہ کسی کتاب کا ریفرنس دو کہ جہاں سے تم نے یہ پڑھا ہو یا تمہیں کسی نے سکھایا ہو۔ تو انسان کو ایسے معاملات میں جو غیب سے تعلق رکھتے ہوں، خاص طور پر کسی خیال، کسی اپنے کانسیپٹ کو وحی کی دلیل کے بغیر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جو چیزیں انسان کے علم میں آ ہی نہیں سکتی کسی تجربے مشاہدے سے، ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے وحی کی دلیل اثارۃ من علم ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ کسی پر غلطی کا الزام لگایا جائے، لیکن خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس اس کی غلطی کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ تو علم کی دنیا میں بغیر دلیل کے کام نہیں چلتا، اور انسان کو اپنی عملی زندگی کی بنیاد سالڈ نالج پر رکھنی چاہیے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے طب کا معاملہ ہو، یا پھر دیگر معاملات ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ یہ تو ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں۔ یعنی جو سن ہی نہیں سکتا وہ جواب کیا دے گا؟ مثلاً آپ کسی پہاڑ سے، کسی درخت سے پوچھیں مسیس آگا کہاں ہے، تو وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ اور پھر یہ ہے کہ جب وہ آپ کو اتنی سی رہنمائی بھی نہیں دے سکتا تو زندگی کے بارے میں اور زندگی کے اختتام کے بعد کی زندگی کے بارے میں وہ کیا رہنمائی دے گا، کہاں سے گائیڈ کرے گا؟ تو انسان کو اپنی حاجت درست جگہ پیش کرنی چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی جیولری خریدنی ہو تو ہم گروسری شاپ میں نہیں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ گروسری شاپ میں جیولری نہیں ملتی، اور گروسری خریدنی ہو تو جیولری شاپ میں نہیں جاتے۔ تو ہر چیز کے حصول کے لیے وہیں جاتے ہیں جہاں سے وہ ملتی ہو۔ تو اسی طرح ہماری دعائیں کون سنتا ہے، ہماری پکار کون سنتا ہے، کون جواب دے سکتا ہے، کون قبول کر سکتا ان دعاؤں کو، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ لہٰذا اس کو چھوڑ کر جن کے پاس تم جا رہے ہو وہ تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی حیرت ہوتی ہے نا اس شخص پر جو اللہ سے نہیں مانگتا اور ان سے مانگتا ہے جو نہ سنتے ہیں اور نہ جواب دیتے ہیں۔ اور جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو یہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے انکاری ہوں گے۔ یہاں جاندار معبود مراد ہیں، کیونکہ بے جان معبودوں کا دشمنی اور دوستی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ان میں عام طور پر نیک لوگ جنہیں ان کے مرنے کے بعد معبود بنا لیا گیا، بعض انبیاء کو بنا لیا گیا، تو یہ اپنے عابدوں کے صاف دشمن ہوں گے
اور قبول نہیں کریں گے ان کی عبادت کو. اور بعض ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں معبود بننا پسند کیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور ان سے سجدے کرواتے ہیں اور ان کو ایسا دھوکہ دیتے ہیں کہ جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ انہی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے اور یہی سب کچھ دینے پر قادر ہیں. ایسے عقائد بھی لوگوں کے پائے جاتے ہیں. تو یہ لوگ بھی چاہے وہ زندہ ہیں لیکن مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے تو اپنے عابدوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے. یعنی قیامت کے دن کئی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. تقوی کے علاوہ کسی بھی بنیاد پر اگر کوئی محبت یا دوستی ہو تو قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی. کیونکہ اللہ کا ڈر نہ ہو تو انسان دوسرے کو سیدھے راستے پہ لانے کی بجائے الٹا بہکا دیتا ہے اور انسان اپنے دوستوں کی باتوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے بارے میں ہمارا گمان اچھا ہوتا ہے. تو جس کے بارے میں ہمارا گمان اچھا ہو ہمیں اس کی ہر بات صحیح لگتی ہے اور جس کے بارے میں گمان اچھا نہ ہو اس کی ہر بات الٹ لگتی ہے. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں کہتے ہیں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. تو جو لوگ عقل سے نہیں سوچتے پھر وہ بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں اور سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے وہی بولتے ہیں جو کوئی اور بول رہا ہوتا ہے اور بے سوچے سمجھے بغیر کسی دلیل کے اس کو قبول کر لیتے ہیں. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود اسے گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اگر میں نے خود اسے گھڑ لیا ہے تو تم میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے. وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہوتے ہو. میرے اور تمہارے درمیان اس کا گواہ ہونا کافی ہے اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں یہ آیت بڑی اہم ہے. هو اعلم بما تفیضون فیہ. وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہوتے ہو. اس میں ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. بعض اوقات باتیں کرنا اور خصوصاً خواتین بہت پسند کرتی ہیں تو ہمیں ضرور چیک رکھنا چاہیے اپنے اوپر کہ ہم کن باتوں میں مشغول ہیں, ان کا کیا فائدہ ہے. کیا وہ کام کی باتیں ہیں یا لغو باتیں ہیں یا فضول سی باتیں ہیں یا بیکار. یعنی اکثر سوچا کرے بات کرتے ہوئے کہ کیا اس بات کا کرنا ضروری بھی ہے, کیا اس کا کوئی فائدہ ہے. اگر میں یہ بات نہ کروں تو کیا نقصان ہوگا. تو انسان اگر اپنے اوپر خود چیک رکھے اور یہ آیت یاد رکھے ہوا اعلم بما تفیدون فیہ, تو کبھی بھی ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اور اوقات کو بے پرواہی یا لاپرواہی کے ساتھ ضائع نہ کریں. تو جو انسان اپنی ورتھ نہیں جانتا وہ پھر وقت کی قدر نہیں جانتا اور وہ اس کا صحیح استعمال بھی نہیں جانتا. وہ صبح شام لایانی کاموں, فضول باتوں, فضول قسم کے انٹرٹینمنٹ میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے. اور دراصل شیطان کا یہ بھی ایک وار ہے یا شیطان کی یہ ایک چال ہوتی ہے کہ انسان کو ان باتوں میں لگا دے کہ جس سے اس کے نفس کو بس ایک تسکین ہو اور بے معنی سی چیز جو اس پر بوجھ نہ بڑھے, جن کے بارے میں اس کو اپنی عقل کو تکلیف نہ دینی پڑے کہ وہ اس پہ غور و فکر کرے. اور اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو ہم صرف شو آف کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں, بوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, میرے پاس یہ بھی ہے میں وہ بھی کر سکتا ہوں. اور جب ہم باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ آیا ہم مخلص ہیں یا صرف دکھاوا کر رہے ہیں. اسی طرح اگر کسی مسئلے کو حل کرنا ہے ہمیں, اور عموماً جیسے گھروں میں طلاق وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں خاندانوں میں, تو بعض اوقات کچھ لوگ انٹروین کرتے ہیں کپلز کے بیچ میں, آپس میں ان کی کاؤنسلنگ کرتے, بات کرتے. اس وقت بھی یعنی جب ہم کسی کے کام آ رہے ہیں اس وقت بھی اپنی نیت کا ضرور جائزہ لیں کہ میں نے یہاں کو بڑی معتبر ہستی بننے کے لیے اپنی مشغولیت اختیار کی ہوئی ہے یا واقعی اللہ کی رضا مقصود ہے اور صرف اللہ سے اجر کی خاطر میں ایک دو افراد کے درمیان صلح کروانا چاہتا ہوں. تو کہیں بڑا بڑا لکھ کے لگا دینا چاہیے ہوا اعلم بما تفیضون فیہ. اور اسی طرح بعض اوقات ہم بیکار کی بحثوں میں الجھ جاتے ہیں, باتوں کو بلا وجہ طول دے دیتے ہیں. تو ان سب مواقع پر بھی انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے, اپنی طاقت, اپنی عقل, اپنی ہر چیز کی جو اللہ نے ہمیں دی, یہ سب کچھ امانت ہے اور طویل باتوں سے گریز کرنا چاہیے. یعنی ہم سب کو ایک اچھی طرح اپنے لیے زندگی کا اصول بنانا چاہیے کہ لمبی باتیں نہیں کرنی, میں نے بات مختصر کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, وہ کیا کرتے تھے؟ آپ کو یہ خاص خوبی دی گئی,
اوتیت جوامع الکلم، تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو سیکھنا چاہیے کہ ضروری بات کتنے کم سے کم الفاظ میں ہم کر سکتے ہیں تاکہ اپنا وقت بھی بچائیں اور دوسروں کا بھی. بعض اوقات لوگ ایک آڈیو میسج کرتے ہیں، ایک ہی بات 3 دفعہ 4 دفعہ دہراتے ہیں، اول کرتے ہیں، درمیان میں کرتے ہیں، پھر آخر میں پھر وہی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، لیکن ہم جب تک کانشیسلی یہ ایفرٹ نہیں کریں گے ہم سے ہوں گی غلطیاں. اگر ایسی غلطیاں نا ڈیلیٹ کر دیا کرے اپنا میسج خود، پھر دوبارہ ریکارڈ کیا کرے اور خود دوبارہ کبھی سنا بھی کرے. جب شروع میں نے لیکچرز وغیرہ دینا شروع کیے تو میں اپنی باتوں کو ریکارڈ کر کے خود سنتی تھی کہ ایکسٹرا اور غیر ضروری باتیں کہاں ہیں اور یہ دوسروں کی سماعت پہ کیسے بوجھ بن سکتی ہیں. تو ایک ہی چیز کو لنگر آن نہیں کرتے رہنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم ہے اور شہید بھی ہے، گواہ بھی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو پہچان کر، اس کو جان کر ہمیں اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. آپ کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. انوکھا رسول نہیں ہوں کا مطلب کیا ہے کہ میں پہلے رسولوں جیسا ہی رسول ہوں، اور میں اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. کسی کے بھی انجام کی یقینی خبر صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. ہمیں اپنے بارے میں بھی نہیں پتا تو ہم کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو جہنمی ہے نعوذ باللہ اور یہ جنتی. لوگ خود سے فتوے لگاتے رہتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا، حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسے کلام پر گواہی دے دی، پھر وہ اس پر ایمان بھی لا چکا جبکہ تم تکبر کرتے رہے. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی ظالم ہدایت کا حقدار نہیں ہے. ہدایت پانے کے لیے عدل سے کام لینا ہوگا، لیکن ظلم کرنے والے اللہ کی پکڑ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتے ہیں کہ ہم جو چاہیں قانون بنائیں، جس کو چاہیں پکڑ لیں، جس کو چاہیں چھوڑ دیں، جس کے پر جو چاہیں الزام لگا دیں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ہر معاملے میں صحیح رہنمائی فرمائے کہ ہم کسی کے حق میں بھی کوئی ظلم نہ کریں.